بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب فوجیں فارس کے قلعوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رہی تھیں اور خود فارس کی عوام بھی ان قلعوں کی شکست و ریاست میں عرب بہادروں کے مددگار بن گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ شاہ کسریٰ نے اپنی رعایا کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ اب جیسے ہی ملک پر حملہ ہوا تو عوام کو اپنے ظالم بادشاہ سے نجات کی راہ نظر آنے لگی۔ مختصر یہ کہ عربوں نے قلعوں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا اور کامیاب ہوئے۔ مسلمان فوجوں نے قلعوں کی دیواروں کو ہلا ڈالا۔ عام رعایا یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور لوگ ایک اچھی حکومت کے امیدوار تھے۔ وہ اس خدائے شر یعنی شاہ کسریٰ کے بدترین دشمن ہو گئے تھے، جس نے ان کے جسموں کو اس لیے غلام بنا رکھا تھا کہ امرا داد عیش دیں۔ وہ اس لیے ان کے شکموں کو بھوکا رکھتا تھا تاکہ درباریوں اور شہنشاہ کے عیش کو چار چاند لگ جائیں۔ لوگوں کو جب عرب فوجوں کے جلووں میں ایک خدائے خیر کی خوشخبری ملی، وہ خدائے واحد جس نے تمام انسانوں کو برابری اور مساوات بخشی تھی، تو انہوں نے اپنی کدالوں کے رخ اس بڑھتے ہوئے اسلامی لشکر کو مدد دینے کی طرف پھیر دیے۔ یا یوں کہہ لیں کہ عام رعایا نے اگر قلعوں کی دیواریں توڑنے میں اسلامی لشکر کی مدد نہیں کی تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کیا۔ بہرحال فاتحین کے قلعوں کا سر کر لینا ایک معمولی نوعیت کا واقعہ ثابت ہوا اور امرا اور شاہی خاندان نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ رعایا کا تو یہ حال تھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں گھی کے چراغ جلائے، گویا کہ ان کی مشقت و مصیبت کا دور ختم ہو گیا۔ وہ فاتحین کو خوش آمدید کہہ رہے تھے کیونکہ اب امن کا دور شروع ہونے کو تھا۔ شاہ کسریٰ یزد جرو مدائن سے بھاگا اور فارس کے مغربی جانب شہر کابل جا پہنچا۔ اس کے ہمراہ اس کی کنیزیں، گھر والے اور شہزادیاں بھی تھیں۔ وہاں پہنچ کر اس نے قلعے کو درست کیا اور اس کی حفاظت کے لیے پہرے دار فوجیں معین کی، لیکن یہاں بھی وہ زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکا کہ مسلمان فوجیں کابل میں داخل ہو گئیں۔ شاہ کسریٰ کی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن بالآخر وہ اسلامی لشکر کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکیں اور ہتھیار ڈال دیے۔ آیان سلطنت اور یزد جرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ فاتحین کو حق پہنچتا تھا کہ وہ مردوں اور عورتوں کو قید کریں، کیونکہ نہ انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے اور نہ ہی قتال و قہر سے باز آئے تھے۔ چنانچہ شہزادیوں کو قید کر کے امیر لشکر کی خدمت میں پیش کیا گیا، جنہیں فوراً دیگر قیدیوں کے ہمراہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا کہ وہ ان سے متعلق جو چاہیں فیصلہ کریں، کیونکہ قیدیوں سے متعلق تمام امور کا امیر المومنین کو ہی اختیار تھا۔ خواہ آزادی بخشتے ہوئے ان کو واپسی کی اجازت دے دیں یا قیدی بنا کر وہیں رکھیں۔ یہ قیدی جب دارالخلافہ مدینہ پہنچے تو اس سے بیشتر اتنی کثیر تعداد میں اس قدر بھاری قیمت رکھنے والے عظیم الشان قیدی کبھی نہ پہنچے تھے۔ عرب کے متعامل اور اونچے گھرانوں کے لوگ ان قیدیوں کو خریدنے کے خیال سے دارالخلافہ کی طرف رخ کرنے لگے۔ ان قیدیوں کے عوض جو کچھ قیمت وصول ہوئی وہ بیت المال میں داخل کر دی گئی۔ الغرض خلیفہ کی رائے یہی ہوئی کہ ان لوگوں کو فروخت کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے بھی خریدنے میں دلچسپی لی۔ قیدیوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی قسمت کے اس فیصلے پر خود کو بالکل تیار پا رہے تھے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمیں اب ماضی کے ظلم و استبداد، قتل، بھوک اور ذلت سے نجات مل جائے گی۔ پھر ان کی فروخت کا یہ واقعہ ان کے لیے کوئی انوکھا بھی نہ تھا، کیونکہ وقت کا عام قانون یہی تھا کہ جنگوں کے قیدی اس طرح نیلام ہوتے تھے۔ ان غلام اور باندیوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمانوں پر قانوناً ان کے حقوق بالکل وہی ہیں جو عام احرار کے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ انہیں خریدنے والے پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ مملوکوں کے ساتھ وسیع القلبی کا سلوک کرتے ہوئے ان کو تعلیم و تربیت دیں اور ان کے مقام کو معاشرے میں اونچا کریں۔ چنانچہ قیدی عورتوں سے اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو ان کو پہلے غلامی سے آزاد کریں۔ کابل کے قیدیوں کو یہ سب کچھ معلوم تھا۔ وہ مدینے میں اس طرح داخل ہوئے گویا فاتح و منصور ہیں اور ایک باعزت سلوک کے معاشرے میں دیے جانے والے ہیں۔ فارس کی عورتیں اس حالت میں خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں لائی گئیں کہ وہ خود مردوں کا اپنے لیے انتخاب کر رہی تھیں اور اپنی قیمت خود چکا رہی تھیں۔ خرید و فروخت کا یہ سلسلہ کچھ دیر چلا اور پھر ختم ہو گیا۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم بیت المال میں داخل ہو چکی اور ہر شخص اپنے اپنے خرید کردہ غلام یا باندی کو ہمراہ لیے بارگاہ خلافت سے جا چکا، لیکن ابھی یزد جرد بن کسریٰ کی بیٹیاں باقی تھیں۔ وہ شہزادیاں اس قدر قیمتی تھیں کہ کسی میں ان کی قیمت ادا کرنے کی قوت نہیں تھی۔ یہ 3 شہزادیاں تھیں کہ سرزمین کسریٰ میں جن کے حسن کا جواب نہ تھا۔ حضرت عمر
نے لوگوں کو ان شہزادیوں کے خریدنے کے لیے بھی اجازت دے دی۔ لوگوں کی نگاہیں جب شہزادیوں کی طرف اٹھیں تو ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکیوں کو آج اپنی ذلت دیکھ کر رونا آ گیا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو اس وقت وہاں تشریف فرما تھے، نے جب یہ شہزادیوں کی حالت کو دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، یا امیر المومنین، شہزادیوں کے ساتھ دیگر لڑکیوں کا سلوک کرنا مناسب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم ہی کچھ ان کے بارے میں مشورہ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، ان کی خوب بھاری قیمت لگائی جائے اور ان کو اختیار دیا جائے کہ یہ جس شخص کو چاہے انتخاب کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا اور قیمت لگنا شروع ہو گئی۔ قیمت بڑھتی گئی حتیٰ کہ لوگ بولی دینے سے رک گئے۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو ان کے چلے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان کی قیمت ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ان شہزادیوں کی گراں ترین قیمت ادا کی، جو کہ بیت المال میں داخل کر دی گئی۔ پھر ان شہزادیوں کو حق انتخاب دے دیا گیا۔ ان تینوں شہزادیوں نے قریش کے 3 نوجوانوں کا انتخاب کیا۔ یہ سب نوجوان سردار اور مرد میدان تھے۔ ان میں سے ایک نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کو منتخب کیا، دوسری نے محمد بن ابی بکر صدیق کو، اور تیسری شرم و حیا کا پیکر نگاہیں نیچے کیے اٹھی اور چند قدم چل کر اپنا ہاتھ اپنے بلند نصیبہ کی طرف بڑھانے لگی۔ اس نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادی کی طرف سے یہ اس نوجوان کا استقبال و اعزاز تھا، اور یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا امام حسین بن علی علیہ السلام تھے، اور یہ شہزادی سیدہ شہربانو یزید جرد بن شہریار کی بیٹی تھی۔ شہزادی کے انتخاب پر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہایت مسرور ہوئے اور آپ کا چہرہ انوار چمکنے لگا۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، مبارک ہو، تم اس کے ذریعے روئے زمین پر سب سے بہترین اولاد کے باپ بنو گے۔ اس کے بعد سیدنا امام حسین شہزادی شہربانو کو اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی کو جلدی محسوس ہو گیا کہ اس کی تقدیر نے یاوری کی ہے۔ اگر وہ قیدی اور راندہ عیش و مشرت نہ بھی ہوئی ہوتی اور اس کو اپنے شریک زندگی کے انتخاب کا حق دیا جاتا تو اس وقت بھی وہ اسی نوجوان کا انتخاب کرنے میں فخر محسوس کرتی، کیونکہ اس سے بہتر انتخاب وہ نہ کر سکتی تھی۔ کیونکہ حسین کوئی عام تو نہیں ہے، وہ اس صاحب رسالت کا نواسہ ہے کہ جس نے تمام دنیا کو خدائے خیر کی طرف بلایا، اور اس کی والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس رسول کی صاحبزادی ہیں۔ اگر تمام روئے زمین کی عورتوں میں دیکھا جائے تو ان جیسی مقدس عورت نہ ملے گی، اور اس نوجوان کے والد حضرت علی بن ابی طالب ہیں، جنہوں نے خلیفہ کی مجلس میں ہماری قدر و منزلت میں اضافہ کیا، اور ایسا اضافہ کہ جس کے سامنے آزاد و کنیز تمام عورتوں کی عزت ہیچ ہے۔ پھر ہم تینوں شہزادیوں کو بہترین خاندوں کا انتخاب کا حق دے کر ہم سب پر بے انتہا احسان کیا۔ یہ وہ خیالات تھے جو شہزادی شہربانو کے دل و دماغ پر سیدنا امام عالی مقام کے گھرانے سے متعلق گردش کر رہے تھے۔ کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ شہزادی مسلمان ہو گئیں۔ اس کے بعد غلامی ختم ہو گئی، اب وہ ایک آزاد دلہن تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین نے آپ کو اسلام کے حسن و تعلیم کا وہ زیور پہنایا کہ وہ مدائن کے محلات اور کابل کی شاداب وادیوں کو بھی بھول گئیں۔ سیدہ شہربانو اب ایک نازنین بیوی حضرت حسین کے گھر کا آفتاب ہرنی کی طرح آزاد اور عطر کی خوشبو کی مہک تھی۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ کو غزالہ سلافہ، خولہ جیسے نام و لقب دیے گئے۔ سیدنا حسین نواسہ رسول سے شادی ہو جانے کے بعد شہزادی شہربانو کی خوشیاں ماضی کا بہترین بدل بن کر لوٹ آئی تھیں۔ آپ صاحب الرائے، ذہین و عقل تو پہلے ہی تھی، مگر اسلام نے آپ کے فضائل و کمالات کو اور بھی اجاگر کر دیا تھا۔ آپ کے علم و فہم میں فقہ اور دیگر اسلامی علوم کا اضافہ ہو چکا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی جب آپ امید سے ہوئیں تو دل میں ایک ایسے لڑکی کی خواہش پیدا ہوئی کہ جس کے سامنے عرب و عجم کے تمام انسان بیک وقت عقیدت و محبت کی نگاہیں خم کر دیں۔ آپ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگا کرتی تھیں، جیسے اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت بخشا اور آپ کے بطن سے حضرت امام علی مقام کے گھر میں ایک چاند سا خوبصورت بچہ پیدا ہوا جو شباہت میں اپنے والد محترم کا سا تھا، نیز ماں کا سا انکسار اور بھولا پن جمال آراں تھا۔ شہزادی نے بیٹے کا نام اس کے دادا جان کے نام سے علی بن حسین تجویز کیا اور خدا کا شکر بجا لائی کہ جس نے اس کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ علی بن حسین کون تھے؟ یہ علی بن حسین حضرت امام
زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حسن و جمال میں لاسانی تھے لیکن جسمانی لحاظ سے کمزور و ناتواں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی نگاہوں میں لطیف قسم کی چمک تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ غم میں بجھی بجھی سی ہے۔ نگاہوں کی یہ شکستہ کرنیں آنے والے المناک حادثے کی خبر دے رہی تھیں۔ سیدنا زین العابدین کی آمد کے ساتھ ہی آپ کی والدہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئیں۔ امام عالی مقام نے ان کی تیمارداری اور علاج کرانے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا، لیکن بخار کی آگ کو وہ ہزار کوشش کے باوجود بجھا نہ سکے۔ بالآخر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ شہزادی شہربانو اسی بیماری میں وفات پا گئیں۔ دوستو، ایران کے شہر رے میں ان کے نام سے منسوب ایک مقبرہ بھی موجود ہے، لیکن تاریخ اس بارے میں خاموش ہے کہ جب ان کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی تو پھر ایران میں ان کا مقبرہ کیسے بنا؟ کیا وہاں کوئی علامتی مقبرہ ہے؟ بہرحال دونوں بڑے مکاتبہ فکر کے لوگ شہزادی شہربانو کو ایک محترم شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ خاص طور پر ایران میں ان کی بہت تعظیم کی جاتی ہے اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کا تعلق حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ یہاں خاص طور پر ہم اپنے ناظرین کے سامنے یہ بھی ضرور رکھنا چاہتے ہیں کہ شہزادی شہربانو نام سے تاریخ میں شدید اختلافات پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ امام طبری وغیرہ نے ان کا نام شہربانو ذکر کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے تاریخ میں ان کا نام سلامہ لکھا ہے۔ بعضوں نے سلافہ جہاں شاہ زنان اور شہر نازو وغیرہ بھی لکھے ہیں۔ بہرحال اگرچہ بہت سی مورخین شہزادی شہربانو کو سیدنا امام زین العابدین کی والدہ اور یزدگرد کی بیٹی کے طور پر ذکر کرتے ہیں، لیکن دور حاضر کے کثیر محققین اس میں تردد کا شکار ہیں اور اس بارے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ والدہ کی وفات کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین ایک آزاد شدہ کنیز کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ کنیز حضرت سیدنا امام حسین کی ام ولد تھیں، جس نے آپ کے پیارے لخت جگر کو اپنا دودھ پلایا اور ایک رحم دل ماں کی طرح ان کی خبر گیری کی اور ان کی پرورش پر متوجہ ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین نے زمانہ شعور میں یہ قدم رکھا تو آپ ان کنیز کو ہی اپنی حقیقی ماں سمجھتے تھے۔ یہ بے خبری اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ تمام اہل خانہ نے طے شدہ منصوبے کے ماتحت والدہ کی وفات کے واقعے کو ان سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ ان کے ننھے منھے دل کو احساس غم سے محفوظ رکھا جائے۔